ظاہر پاکستان ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے روس کے خطرناک میزائل کے اوپر۔ کچھ ایسی معلومات سامنے آئی ہیں جن کو جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ تو ناظرین، آج اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں روس نے یوکرین کے چوتھے شہر بڑے نپلا پر ایک فضائی حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا میزائل بے حد طاقتور تھا۔ اس حملے کے بعد یوکرین کے شہر نپلا میں 3 گھنٹے تک دھماکوں کی آواز گونجتی رہی۔ یوکرینی حکام نے اس حملے کو بہت شدت اقرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا میزائل ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی کہ ICBM تھا، جو زمین سے دوسرے بر اعظم تک جا سکتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ پیارے دوستو، یوکرین کے اس دعوے کو امریکہ نے مسترد کرتے ہوئے اور کہا کہ اگر یہ ICBM ہوتا تو امریکہ کو فوری اس کی اطلاع موصول ہوتی، کیونکہ امریکہ نے اس کے لیے دنیا بھر میں ایک مضبوط نیوکلیئر الارم سسٹم نصب کر رکھا ہے جو اس قسم کے حملوں کا فوری طور پر پتہ لگا سکتا ہے۔ امریکہ کے مطابق ICBM کے لانچ ہونے پر ان کے ریڈار نیٹ ورک فوری طور پر الرٹ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس حملے کے دوران کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ پیارے دوستو، چند گھنٹے بعد روس کے صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوکرین پر کیے گئے اس حملے میں ایک درمیانی قسم کا میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ روس کے مطابق اس میزائل نے 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار میں اپنی منزل تک پہنچا، اور ابھی تک اس میزائل کو روکنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ روسی حکام کا کہنا تھا کہ اس میزائل کے تجربے کا مقصد یوکرین پر نئی تکنیکی مہارت کا مظاہرہ تھا، کیونکہ اس نیوکلیئر میں وار ہیڈ نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کا استعمال صرف ایک تجربہ تھا تاکہ یہ یوکرین کو پیغام دیا جا سکے کہ روس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو مغربی دفاعی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین گرامی، روس نے اس میزائل کے بنیاد پر ایک واضح پیغام دیا ہے کہ جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے اور یوکرین کی صورتحال بدترین ہو سکتی ہے۔ اس حملے کے بعد روس نے یوکرین اور مغربی دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے جدید میزائلوں کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، میزائلوں کی کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں روس کی RS-24 کی طرف سے دیکھنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، روس نے 2007 میں اس میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا، جو ایک بر اعظمی میزائل تھا، اور امریکہ کے ساتھ میزائل ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اس میزائل کی رینج 12,000 کلومیٹر تک تھی، اور اس کی رفتار مارک 25 یعنی کہ آواز سے 25 گنا زیادہ تھی۔ یہ ایک ایسا میزائل تھا جس کے ذریعے روس نے امریکہ کے دفاعی نظام کو ایک بڑا چیلنج دیا تھا، کیونکہ اس میزائل کو روکنا تقریباً ناممکن تھا۔ ناظرین گرامی، RS-24 ایک کامیاب تجربے کے بعد روس نے مزید ترقی کرتے ہوئے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا، جس کا نام RS-26 رکھا گیا۔ یہ ایک انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل تھا، یعنی کہ اس کی رینج 3000 سے 5500 کلومیٹر تک تھی، جبکہ RS-24 کی رینج 12000 کلومیٹر تک تھی۔ RS-26 کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک سے زیادہ فاصلے تک نہیں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اس کی رفتار اور اہداف کو تبدیل کرنے کے لیے صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں، جو اسے ایک مؤثر اور مضبوط ہتھیار بناتی تھی۔ ناظرین گرامی، روس نے اس کا ایک اور ویرینٹ تیار کیا جس کا مقصد صرف کم فاصلے کے اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کے ویرینٹ کو رسنی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ میزائل ایک ہیوی بیلسٹک میزائل تھا، لیکن اس کی رینج کم کر دی گئی تھی تاکہ وہ تیز رفتار سے کم فاصلے کے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکے۔ پیارے دوستو، رسنی کے میزائل کی آزمائش کے بعد یوکرین اور مغربی دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ روس کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنے جدید اور خطرناک ہتھیاروں کا استعمال نہ کر سکے۔ روس نے اس ٹیسٹ کے ذریعے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک اور انٹرسیپٹر کرنے میں مشکل میزائل ہے، جو اگلے چند سالوں میں جنگی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ روس کے ان ہتھیاروں کے استعمال کے بعد جنگ شدت اختیار کر جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔